اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ 25 مئی کا لانگ مارچ جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ میرے جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ خیر ہو۔ لاہور میں ایک رات پہلے ہی ایک پولیس والا شہید ہو گیا۔ میں شہید ہی کہوں گا اس لیے کہ وہ اپنے فرائض اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے گیا۔ یہاں راوی کے پل سے کسی ایک کارکن کو نیچے پھینکا گیا، یہ ہونی چاہیے انکوائری کس نے پھینکا ہے، وہ بھی جاں بحق ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اچھا وہ آزادی کے لیے نکلا ہوا تھا، غلامی کے خلاف نکلا ہوا تھا۔ اسی طرح اٹک پل پہ بھی ایک فرد شہید ہوا، اور کراچی میں بھی شاید کچھ 4-5 افراد میں پہلے کہہ چکا تھا کہ غریب مارا جائے گا دونوں طرف سے، لیکن اس دفعہ یہ بھی ہوا کہ بڑوں کو بھی کچھ مار پڑی۔ حماد اظہر کو بھی زخم آئے میں نے دیکھے، اور ادھر عمر ایوب کو بھی مارا گیا باقاعدہ۔ اتنے بڑے بڑے آدمیوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پولیس 1000 دفعہ سوچتی ہے، لیکن اس دفعہ پیچھے سے ان کو آرڈر دینے والے نے کوئی سخت آرڈر دیا ہوا تھا جس کا آگے چل کے اس ملک کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو نقصان سے بچائے۔ خان صاحب جہاں جیسے نکلے وہاں سے اٹک پل سے، اور پھر جس طرح انہوں نے اسلام آباد کا سفر طے کیا، ان کے ساتھ گاڑیوں کا قافلہ، میں تو ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا ان لوگوں سے، بہت سارے ان لوگوں سے جو سچ بولتے کہ ہزاروں گاڑیوں کا قافلے، بہت لمبا جلوس جس میں ہزاروں افراد، پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے تعداد کتنے میں تھی، شریک تھے۔ اور وہ پہنچتے رات گئے پہنچے، اور شاید خان صاحب کو پیغام مل گیا ڈی چوک والا کہ سپریم کورٹ نے روکا ہے وہاں آنے سے، وہ وہاں پیچھے ہی رک گئے، اور صبح انہوں نے فجر کے بعد کوئی وہاں خطاب کر کے اپنے دھرنے کے شرکاء سے کہا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور 6 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اس پہ بغلیں بجا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، رانا ثناء اللہ، اور جب یہ تھک جائیں تو ایک مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہیں، اور اگر وہ بھی بس ہو جائیں تو ایک صوفی صاحب عطا تارڑ صاحب بھی ہیں، جن کے بابا جان بھی بڑے مشہور و معروف تھے بریف کیسوں کے لیے۔ ایک پریس کانفرنس، دوسری پریس کانفرنس کہ چلے کیوں گئے ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ حکمرانوں کو تو کم از کم شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ملک میں خیر و عافیت کے ساتھ بچا ہو گیا، امن ہو گیا، تو زیادہ نقصان سے بچ کے، نقصان تو ہوا، 4 افراد جان سے چلے گئے، لیکن اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچایا جس کا منصوبہ رانا ثناء اللہ نے بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے اس ملک کی حفاظت فرمائی۔ اور خان صاحب جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ کیا تھا؟ وہ مقصد تو یہ تھا کہ الیکشن کا اعلان کرو، ڈیٹ دو مجھے، اسمبلیاں توڑو، اور بقول چینلوں کے جتنے اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور اینکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بقول، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے رابطے بھی ہیں بڑے بڑے لوگوں سے، ان کے بقول کے ان سے وعدہ ہو گیا، ان سے ٹائم مانگا گیا، اور شہباز شریف کی پھرتیاں یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، جلدی جلدی سارا کچھ جو کچھ یہ کرنا چاہتے تھے تیس نیست 1-2 دنوں میں کر کے شاید یہ اعلان کر دیں۔ یہ کہا جا رہا ہے اگر یہ ان سے کوئی وعدہ ہو گیا ہے یا کسی طرف سے یہ کر لیا گیا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر خان صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اس کو سراہا جانا چاہیے تھا۔ خان صاحب ضد کر کے وہاں بیٹھے رہتے کہ نہیں ہم اٹھیں گے نہیں، ظاہر ہے 1 دن 2 دن 4 دن نقصان ہوتا۔ پولیس کو جو آرڈر تھے، جس طرح کے افسر لگائے گئے تھے ظلم کرنے کے لیے، تشدد کرنے کے لیے، نقصان ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی لوگ پرامن رہے، لوگوں نے ری ایکٹ نہیں کیا، آگے سے ری ایکٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہوتا ہے وہ لبیک کے دھرنے میں دیکھا گیا تھا۔ اور جب کارکن آگے کھڑے ہو جائیں تو پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا۔
میں نے بھی بہت سارے پولیس والے بھی زخمی، ان کے بھی بہت سارے شہید ہوئے افراد، پولیس والے بھی بہت سارے گئے، اور ان کو بھی میں نے دیکھا، زخمی بہت سارے بندے دیکھے جنہوں نے کہا جی ہمیں مارا گیا۔ اچھا، پھر ایک دوسرے پہ الزام بازی۔ تو اس سے اگر ملک بچ جائے، جس مقصد کے لیے مارچ کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو جائے، تو پھر آپ کو شاباش دینی چاہیے آنے والے کو، یا اسے کوسنا چاہیے؟ کیا آپ یہ چاہتے تھے؟ جو بھی بندہ یہ کہتا ہے کیوں گئے واپس، کیا آپ یہ چاہتے تھے کوئی نقصان ہو تو پھر ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں، یا اس کے پردے میں کچھ اور ہو جائے، مطالبات پورے نہ ہوں، ان کی بھی چھٹی کروا دی جائے، ان کی بھی چھٹی کروا دی جائے، کوئی اور تماشا لگ جائے اور پھر 10 سال ایسے لگا رہے، یہ چاہتے تھے؟ تو جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کو تو شاباش دینی چاہیے تھی خان صاحب کو، اپنا مقصد بھی اچیو کر لیا ہے اور ملک کو بھی بہت بڑے نقصان سے بچایا ہے الحمدللہ۔ ان کی جنگ امریکہ کے خلاف ہے، امریکہ کی غلامی کے خلاف ہے، اور امریکہ کی امپورٹ کی ہوئی، امریکہ سے بھیجی ہوئی حکومت جو ہے خاندان غلامہ کی، ان کے خلاف ہے۔ اس کی آڑ میں لوگوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا تھا۔ عوام الناس اتنی شدید گرمی میں سارا دن اور پھر رات ساری دیکھتے رہے ان کو، انہوں نے قربانی کی مثال قائم کی، ڈٹے رہے، ان کے لیڈر نے کہا تو چلے گئے چپ کر کے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، ان کے پاس اس وقت سٹریٹ پاور بھی اتنی ہے، یہ سب مانتے کہ وہ آج اعلان کریں کہ کل رات چاروں صوبوں میں نکلنا ہے تو لوگ پھر نکل آئیں گے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ مشکل کام ہے، ہم خود ایک سیاسی ورکر ہیں اور زندگی اسی میں گزری ہے، محنت کرنی پڑتی ہے چھوٹا سا جلوس بنانے کے لیے، جد و جہد کرنی پڑتی۔ خان صاحب جا رہے تھے اسلام آباد، لیکن ادھر لاہور لبرٹی چوک پہ بھی مخلوق کا ہجوم تھا، ادھر کوئٹہ اسمبلی کے سامنے بھی دھرنا تھا، کراچی چورنگی پہ بھی بہت بڑا ہجوم تھا، اور مختلف شہروں میں لوگ نکلے ہوئے تھے، اور ادھر رستوں میں جن کو روکا گیا، کوئی کشمیر سے آ رہا ہے، کوئی ڈیرہ غازی خان سے، کوئی میاں والی سے، کوئی سیالکوٹ سے، کوئی گجران والے سے، یہ جلوس سب رستے میں رکے ہوئے تھے۔ کاش جنہوں نے کالی اینک لگائی ہوئی ہے وہ کو سفید اینک لگا کے دیکھ لیتے تو انہیں 20,000 نہیں شاید 20 لاکھ بھی نظر آ جاتے، لیکن انہوں نے کالی اینک لگائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 5-7 ہزار بندہ بھی خان صاحب نہیں نکال سکے۔ اس سے زیادہ تعصب اور ہٹ درمی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس وقت یہ موضوع نہیں، میں تو خان صاحب کو مبارک دے رہا ہوں کہ وہ بالکل بچا کر کرا کے، نہ فوج کے آمنے سامنے انہوں نے اپنے قوم کو آنے دیا، نہ فوج سے، نہ اداروں سے، نہ پولیس سے تصادم ہونے دیا، اور ان کے مطالبات بھی تقریباً لگ تو یہی رہا ہے، اللہ کرے مانے جائیں تو پرامن طریقے سے ہی پاکستان میں اقتدار منتقل ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی دنگا فساد نہ ہونے پائے۔ اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔